اهدنا الصراط المستقیم۔ پروگرام صراط مستقیم میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب، وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے بتایا ناظرین کو کہ ہم قیام اللیل اور حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معمول تھا رات کے حوالے سے، اس پر ہم بات کریں گے، تو آپ کچھ اس حوالے سے فرمائیں۔ صدیقہ کبریٰ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا جو عبادات کا معمول تھا، یقیناً پوری کائنات کے مسلمانوں کے لیے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خاص طور پر جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں، یہ تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے موسوم ہے کہ جب آپ نے اپنے بابا سے کنیز مانگی تو آپ نے فرمایا کیا میں آپ کو وہ چیز عطا نہ کر دوں جو تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں سے بھی بہتر ہو؟ تو بڑے خوش ہو کے عرض کی کہ بابا اس سے بہتر کیا ہے؟ تو آپ نے یہ تسبیح تعلیم فرمائی۔ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا یہ گویا کہ ہماری تعقیبات نماز کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ کوئی بھی مسلمان جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو کم از کم تسبیح زہرا سلام اللہ ضرور پڑھتا ہے۔ لفظ زہرا جو ہے یہ خود جناب فاطمہ سلام اللہ کے اسم مقدس کا یہ وہ حصہ ہمیں ایک چیز طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کے معنی ہیں روشنی، اس کے معنی ہیں نور کے۔ روایات میں موجود ہے کہ جب صدیقہ کبریٰ جناب زہرا سلام اللہ مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی تھیں تو اس مخدومہ کائنات کے چہرہ انور سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ اہل مدینہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس وقت جناب سیدہ سلام اللہ مصلی عبادت پہ کھڑی ہیں۔ یہ نور صبح کے وقت کچھ اور رنگ رکھتا، دوپہر کے وقت کچھ اور رنگ ہوتا، مغرب کے وقت کچھ اور رنگ ہوتا، اور یہ نور مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں اور گھروں تک پھیل جایا کرتا تھا، تو جس سے دنیا کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ صدیقہ کبریٰ جناب زہرا سلام اللہ کس طرح مصلی عبادت پہ اللہ کی عبادت اور اطاعت اور فرما برداری میں مصروف ہے۔ اور پھر اس عبادت کا ایک اہم ترین حصہ آپ کا دعاؤں کا حصہ ہوتا تھا۔ دعا کے لیے جناب زہرا سلام اللہ کی دعاؤں کے حوالے سے حضرت امام حسین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری مادر گرامی جناب زہرا سلام اللہ دعائیں مانگ رہی ہیں، اپنے بابا کی امتیوں کے نام لے کے دعائیں مانگ رہی ہیں، ایک ایک نام مانگتے 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 جہاں تک دعا ختم ہو گئی، اپنے لیے ایک بھی دعا نہیں مانگی۔ میں نے عرض کی کہ ماں حضور آپ نے اپنے لیے تو کوئی دعا نہیں مانگی۔ اس وقت فرماتی ہیں کہ جب انسان مخلوق خدا کے لیے دعا مانگتا ہے تو خالق پہلے دعا مانگنے والے کی حاجات اور دعاؤں کو پورا فرماتا ہے کہ جسے میری مخلوق کی اتنی فکر ہے میں اس کی دعاؤں کو قبول کیوں نہ کروں، تو اس کی دعائیں خالق پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ کا نام عابدہ، طیبہ، طاہرہ، صدیقہ، زہرا، تو یہ اسماء گرامی خود اس بات پر متوجہ کرتے ہیں کہ بی بی ہر وقت مصلی عبادت پہ رہتی تھیں، اور بی بی کی جو خصوصیت ہے لفظ بطول کے حوالے سے کہ آپ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک لفظ بطول ہے۔ بطول کے ترجمہ اور معنی یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ بطول اس خاتون کو کہتے ہیں کہ جس سے مصلی عبادت کسی وقت بھی اپنے قریب آنے سے نہ روک سکے۔ ہماری خواتین کتنی نیک متقی پارسا کیوں نہ ہوں، لیکن ہر مہینے میں کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ مصلی انہیں عبادت سے روک دیتا ہے، نمازیں ان پر ساکت ہو جاتی ہیں، لیکن جناب زہرا سلام اللہ کے اس میں بطول اس معنی کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ یہ معصومہ تھیں، طیبہ طاہرہ تھیں، اور آیت تطہیر کی مصداق تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی نجاست سے محفوظ رکھا تھا، لہٰذا کبھی بھی مصلی عبادت سے دور نہیں رہیں۔ بیوی کا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں تھا۔ یقیناً یہ چیزیں ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ اگر ہماری خواتین بیٹی کی حیثیت سے رہنمائی لینا چاہیں تو جناب زہرا سلام اللہ بیٹی کے حوالے سے ایک مثالی خاتون ہے۔ زوجہ کے حوالے سے رہنمائی لینا چاہیں تو جیسا کردار ایک زوجہ کی حیثیت جناب زہرا سلام اللہ نے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ادا کیا، پوری کائنات کی عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور ایک ماں بن کے جس طرح اپنے معصوم بیٹے امام حسن، امام حسین اور جناب ام کلثوم اور جناب زینب کی تربیت کی کہ جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج اسلام باقی ہے، یقیناً ہماری خواتین کے لیے ماں کی حیثیت سے بھی اگر کوئی مشعل راہ ہے تو جناب زہرا کا کردار سب سے ایک مثالی کردار ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کی دنیا میں، جدید دنیا میں، جبکہ عورت جون سی ہے وہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہی ہے، مختلف اداروں میں کام بھی کر رہی ہے، تو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت آج کے دور جدید کی عورت کی کیسے رہنمائی کرتی ہے؟ بزرگان دین اور خصوصیت کے ساتھ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت ہے۔ جس طرح علامہ حسین صاحب نے فرمایا کہ ماں کی حیثیت سے، زوجہ کی حیثیت سے، ایک بیٹی کی حیثیت سے، ہر حیثیت میں آپ نے مکمل رہنمائی اور مکمل ایک کردار ادا کر کے دکھا دیا۔ دیکھیے، کردار اپنے گھر سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان
بلا شبہ گھر سے باہر اپنے آپ کو کردار کا غازی بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہی گھر میں آتا ہے تو پھر وہ کردار کا خیال نہیں کرتا، کردار کا پاس نہیں رکھتا۔ لیکن سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر کے کردار کو ہماری خواتین کے لیے ایک ایسا عمدہ نمونے کی حیثیت رکھتی ہے کہ یہ وہی گود ہے کہ جہاں سے تربیت پاتے ہیں حضرت امام حسن امام حسین، جو مکمل طور پہ قرآن اور شریعت کے رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ آپ کا سایہ زیادہ دیر تک آپ کی اولاد کے اوپر قائم نہیں رہا، لیکن جتنا عرصہ بھی رہا اس میں اتنی پختہ تربیت کر دی گئی کہ انہوں نے آگے چل کے تاریخ اسلامی کا رخ موڑا، بنیاد رکھ دی گئی۔ تو یہ تربیت اس کا آغاز گھر سے ہوتا ہے، لیکن آج ہماری ماں، ہمارے خاندان کی جو بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ ان کرداروں کو بھول چکی ہیں۔ وجہ ان کے سامنے ان کرداروں کو پیش نہیں کیا جاتا۔ اگر آج ایک ماں اپنی بیٹی کو صحیح اسلامی سانچے میں ڈھالنا چاہتی ہے تو اسے آغاز ہی سے تربیت دینا ہوگی، اور جب تک اسے گھر سے ہی تربیت نہیں ملے گی وہ معاشرے میں نکل کے اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی ہے۔ خود سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو فالو کرنا، لیکن کہیں سے تو اس کا آغاز ہوگا نا، کہیں سے تو اس کا آغاز، اگر ماں خود اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، لیکن آج کی ماں تعلیم یافتہ ہے، پڑھی لکھی ہے، وہ پڑھ سکتی ہے، وہ دیکھ سکتی ہے، وہ سن سکتی ہے، وہ فہم و شعور اور عقل کے اس درجے کے اوپر ہے جہاں پہ پہلے وہ کبھی نہ تھیں۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر اس کی اولاد میں تربیت کی کمی رہ جاتی ہے تو وہ لازمی طور پہ اسے اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے جو سوال کیا، جی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معلم بشریت کے حوالے سے جب اس کائنات کی تربیت فرما رہے تھے تو آپ کے درس میں خواتین بھی تشریف فرما ہوتی اور صحابہ کرام بھی، تو گویا کہ ایک مدرسہ کی تصویر تو یہ ہے کہ خواتین اگر باحجاب مردوں کے مجمع میں بیٹھیں اور مرد ایک طرف بیٹھیں تو ایک معلم جو ہے خواتین کو بھی تربیت دے سکتا ہے، حضرات کو بھی۔ دوسرا پہلو جناب زہرا سلام اللہ کا ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ اپنے بابا کے حکم کے مطابق اپنے گھر میں خواتین کا مدرسہ قائم کیے ہوئے تھی، جس میں مدینہ سے خواتین تشریف لاتی، آپ کے درس میں شرکت کرتی، آپ سے سوال و جواب کیا کرتی اور اپنی تربیت کا حق حاصل کرتی۔ ایک دن ایک بزرگ خاتون نے اپنی بیٹی کو کہا کہ آج جا کر جناب زہرا سلام اللہ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ میری ماں نے مسئلہ پوچھا ہے، بڑھیا خود آ نہیں سکی، بیوی نے جواب دیا۔ دوسرا دن، تیسرا دن، 10 دن لگاتار یہ مسئلہ پوچھتی رہی، بیوی جواب دیتی رہی۔ 10ویں دن اس کی ماں نے کہا کہ آج جا کے مسئلہ نہ پوچھنا، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں جناب زہرا سلام اللہ کو بار بار سوال کر کے تنگ کر رہی ہوں۔ بچی آئی، آپ نے سوال نہیں کیا تو خود جناب زہرا سلام اللہ نے متوجہ کر کہا کہ آج تیری ماں کے پاس کوئی سوال نہیں تھا۔ عرض کرتی ہے آقازادی سوال تو تھا، لیکن ماں نے اس لیے منع کر دیا کہ میں نے بار بار سوال کر کے آپ کو اذیت پہنچائی ہے، تنگ کیا ہے۔ تو اس وقت جناب سیدہ کائنات متوجہ کر کے فرماتی ہیں کہ میرے بابا نے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی تربیت کرتا ہے، اس کی گفتگو اور اس کے درس سے اگر ایک انسان ہدایت پا جاتا ہے تو تحت و سرا سے لے کر عرش اولا تک یہ سارا خلا اگر مال دنیا سے پر کر کے اس ایک ہدایت یافتہ انسان کے عمل کے برابر تولا جائے تو وہ عمل پھر بھی اس پہ بھاری اترے گا۔ جو اس کو اتنا صلہ ملے بھلا وہ اس عمل کو چھوڑ دے گا۔ تو یہ پہلو ہمیں بتاتا ہے کہ خواتین کی الگ سے درسگاہیں بھی ہوں تو سب سے بہتر رہتا ہے کہ ہماری بچیاں پوری آزادی کے ساتھ سوال بھی کر سکیں، آزادی کے ساتھ تربیت بھی حاصل کر سکیں۔ یہ جناب زہرا سلام اللہ کی سیرت سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان دونوں کو سے استفادہ کرنا چاہیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ خواتین کی درسگاہیں الگ ہوں تاکہ وہ آزادی سے سوال و جواب کر سکیں۔ یہ جناب زہرا کی سیرت ہمیں سبق دیتی ہے۔ اب ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو موضوع سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کے مقام اور مرتبہ کے حوالے سے وہ خاص کسی ایک پروگرام میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ خواتین و حضرات، آج آپ نے ہمارے علماء کی گفتگو سماعت فرمائی۔ آخر میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عبادت یہ انتہائی تذلل اور انکساری کا نام ہے، اور یہ اس کا حقدار فقط وہی ایک ذات ہے کہ جو انتہائی فضیلت کی مالک ہے، یعنی وہ اللہ کی ذات ہے۔ انشاءاللہ کل ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ انہی مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سحرنا يلا يا نحسين رمضان سايبنا ورايح
فين يا شهر واحد من الشهر يا أحلى أيام